للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا فرشتوں نے مگر ابلیس نے نہ کیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا اس نے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ اس آیہ مبارکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا شرف ظاہر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس شرف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یاد کرو اے بنی نوع انسان، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، یعنی تمہیں جو عزت اور شرف عطا فرمایا تھا۔ تو جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، تو پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سجدہ کا لغوی معنی ہے تذلل اور خضوع، جبکہ شریعت میں سجدہ کہتے ہیں پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ اگر یہاں سجدہ کا لغوی معنی لیا جائے، جو معنی لغت میں ڈکشنری میں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا۔ اور اگر دوسری صورت مراد لی جائے تو سجدہ کرنے والا عبادت کی نیت سے سجدہ کرے، تو یہ تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں، بلکہ انبیاء کرام کی بعثت کا اولین مقصد ہی یہ تھا کہ وہ انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو یا پھر یہاں سجدہ کرنے والا عزت احترام کے لیے سجدہ کرے، نہ کہ عبادت کے لیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو اس سجدہ کو سجدہ تحیہ یعنی تعظیمی سجدہ کہتے ہیں۔ یہ گزشتہ انبیاء کرام کی امتوں میں شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اب اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، کہ نہ سجدہ کرو آفتاب و مہتاب کو یعنی سورج اور چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح یہ عزت و شرف آدم علیہ السلام کو نصیب ہوا، اس کا سبب علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم تکوینی یعنی حقائق اشیاء اور ان کی خاصیات اور اثرات کا علم بھی ہے۔ وہ امت جس کو عطا کردہ آسمانی کتاب میں آدم علیہ السلام کی برتری کا یہ راز بتایا گیا ہو کہ وہ کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں اور سربستہ رازوں سے آگاہ کیے گئے تھے، وہ امت اگر علم سے محروم رہے، وہ امت اگر علم کی طرف توجہ نہ کرے، حکمت اور سائنسی علوم سے نہ آشنا ہو اور ان سے وہ آگاہ نہ ہو، تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے اور اپنی بدقسمتی ہے، اس میں دین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دین تو آج بھی چاہتا ہے کہ مجھے ماننے والا جو ہے وہ سربلند ہو، اس کو عزت و شرف کا تاج پہنایا جائے، اور وہ علوم سے واقف ہو اور دنیا کی وہ جو ہے سربراہی کرے، دنیا کو علوم کے ذریعے سے اس کے سربستہ رازوں کو دریافت کرے۔ اسی طرح اس میں ابلیس کا
ذکر آیا ہے کہ فرشتوں نے تو اللہ کے حکم کو مانا لیکن ابلیس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو ابلیس کا جو کام ہے وہ ہے ہی یہی کہ وہ حکم کو نہیں مانتا، اسی طرح حکم عدولی کرتا ہے، اور وہ اللہ کے حکام کو غلط کہتا ہے کہ اللہ بھی جو ہے، خدا تعالیٰ بھی جو ہے وہ غلط حکم دے سکتا ہے۔ اسی طرح ابلیسیت جو ہے ان کی بھی یہ خصوصیت ہے، جس نے سب سے پہلے معاصی کی، گناہ کی، شر اور فساد کی ابتدا کی، وہ بھی ابلیس ہی ہے۔ اور پھر اس کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسروں کو نیچی ذات والا سمجھتا ہے، جبکہ اس پاک دین کے اوپر عمل کرنے والا، آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، آپ کی اطاعت و اتباع کرنے والا، اس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اللہ جل شانہ کے حکم کو مانتا ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی اور صاحب تقوی ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے، سب جو ہیں وہ برابر ہیں، اور سب کے اندر سب سے اعلیٰ ان میں سے وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ صاحب تقوی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں اور ان آیات کے اوپر غور کریں، اور جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں ان پر عمل کریں، نہ کہ ہم اللہ کی ہم نافرمانی کریں۔ کیا ہی خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، یہ ہمارے دین کی شان ہے، نہ کہ ابلیسیت کی۔ صدق اللہ العظیم۔